والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلہ وصحبہ. ہم فرشتوں کے بارے میں سیکھ رہے تھے. بے شک. جب فرشتوں کا یہ مقام ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہم نے پہلے سیکھے نا کہ دل کی آواز بھی دل کی نیت بھی فرشتوں کو پتہ چل جاتی ہے. تو جن کے صدقے میں فرشتے بنے کیا ان کو نہیں پتہ چلے گی دل کی بات. بے شک. بے شک. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کرامن کاتبین کو دل کی باتوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں بلکہ ساری کائنات کے والی سرکار عالی صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی کی بات دل کی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے سر عرش پر ہے تیری گزر، نہ آسمان سے تو تیری گزر ہے. جی. سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سوال، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ محاورہ بولنا کیسا ہے؟ محاورہ مطلب کہاوت. یہ جملہ بطور کہاوت بولا جاتا ہے، اس لیے حکم کفر نہ ہوگا کہ یہاں مقصود فرشتوں کی توہین نہیں ہے. فیروز اللغات کے اس کے معنی لکھے کہ انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنے جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے. اس طرح کے جملوں سے احتراز انہیں بچنا چاہیے. اب ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں حفاظت کے لیے ان کی تھوڑا ڈیٹیل سمجھتے ہیں اب نا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، لوگ کس قدر ناقدرے ہوتے ہیں کہ ملائکہ تک کو بھی معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور فرشتے معصوم بیچارے کیا کرتے ہیں؟ معصوم ہے، وہ کچھ گناہ نہیں ہوتا ان سے، ان کو بھی ہم ٹوکتے ہیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی توہین پر اتر آتے ہیں. یقیناً فرشتے معصوم ہیں اور ان کے ذریعے رب کائنات نے ہم پر عظیم احسانات فرمائے ہیں. انسان پر کچھ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. مختلف روایت میں ہے ان کی جدا جدا تعداد بیان کی گئی ہے کہ ان میں ایک ایمان افروز حدیث پاک بھی سنیے. چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان، سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا شان میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا. کس نے سوال کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان نے سوال کیا. عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سراپا نور، فیض گنجور، شاہ غیور، محبوب رب غفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، یہ فرشتہ تیری دائیں سیدھی طرف ہے. ایک فرشتہ تیرے اور جو تیری نیکیوں پر مامور ہے، اور ایک بائیں طرف یعنی الٹی طرف ہے. فرشتہ کا طرف والے فرشتے کا امین ہے. جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں یعنی الٹی والا فرشتہ دائیں سیدھی جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ تو کہتا ہے نہیں. شاید یہ اپنے گناہ اللہ سے توبہ کر لے، توبہ کرے. تو جب بائیں والا فرشتہ 3 بار مرتبہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے ہاں آپ لکھ لو. اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ کیسا برا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے. یعنی ہم کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم سوچتے نہیں، اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتے ہیں. ہم سے کس قدر فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 26 پارے میں سورہ قاف آیت نمبر 18، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. ہم جو بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور 2 فرشتے تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہمارے چاروں طرف فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. اب اور ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے. جب تم اللہ کے لیے انکساری کرتے ہو تو تمہیں بلند کر دیتا ہے. سبحان جو اللہ سبحان اپنا اللہ. گھمنڈ نہیں کرتا، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے نا دل سے، اپنے کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، اپنے کو ایک دم پیچھے سمجھ رہا ہے، اپنے کو کوئی حقارت کے دیکھ رہا ہے کہ سب سے بڑا حقیر میں ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اپنے کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھنا یہ گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اپنے آپ کی سب سے بڑا حقیر سمجھنا، تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایسوں کی پیشانی کو بلند کر دیتا ہے، یعنی ان کو دنیا میں عزت والا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب تم اللہ کے پاس پر تکبر کا اظہار کرتے ہو، یعنی گھمنڈ کرتے ہو، اپنے کو بڑا سمجھتے ہو، تو تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اور دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں، وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو محفوظ کرتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہیں. اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ داخل ہونے نہیں دیتا. سانپ اپنے منہ میں داخل نہیں ہو پاتا، وہ فرشتے روکتا ہے سانپوں کو. اب رات کو منہ کھول کے سوتے کوئی پڑا کے اندر گھستا ہے کیا؟ اور دو فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں. یہ کل 10 فرشتے ہیں سبحان اللہ. جو ہر انسان پر مقرر ہے. ٹوٹل 10 ہے، جو پتہ ہے 2 ادھر ہے، یہ ادھر ہے، ادھر ہے. اور رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں. یہ 20 فرشتے ہر آدمی پر مقرر ہیں. 10 دن میں آتے ہیں، 10 رات میں آتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے فرشتے ہو گئے ہماری حفاظت پر؟ 20. ملک الموت علیہ السلام کو سخت دل کہنا کیسا؟ سوال. ایک عورت کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کی روح تم قبض کیا کرو تو انہوں نے انکار کر دیا. یا اللہ عز و جل نے دوبارہ حکم دیا تو انہوں نے پھر انکار کرتے ہوئے، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، کچھ وجہ ہوگی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو جلا دیا جاتا. جی. اے میرا رب، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا دل بہت نرم ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا. حکومت تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، اور روح قبض کرنا کوئی برا کام بھی نہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی روح قبض کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دل بہت سخت ہو گیا. مزید وہ عورت کہتی ہے کہ جب، یہ میں حدیث نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو ایک عورت کہہ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صف معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوئے کیونکہ ان کا دل سخت ہو گیا تھا. کیا یہ واقعہ کسی مستند کتاب سے ثابت ہے؟ سمجھے میری بات؟ یہ حدیث بیان نہیں ہوئی تھی، ایک عورت کہہ رہی ہے، یہ سوال میں آیا ہے. جواب: دونوں روایت قطعاً وحیات اور من جملہ خرافات اور نصوص صحیحہ کے بالکل خلاف ہے. یعنی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ عز و جل کے تمام فرشتے معصوم ہیں، اس سے گناہ کا صدور ہونا ناممکن ہے. یہ جملہ کفریہ ہے جس میں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح قبض کرنے لگے یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کا دل سخت ہو گیا، یہ کفریہ جملہ ہو گیا. یاد رکھیے صرف ملک الموت علیہ السلام حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہی نہیں، سب کے سب فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 50 میں ارشاد رب العباد ہے، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے جو انہیں حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرمانے عالی شان اللہ تعالیٰ کا، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا، اس پر ہٹ کے کچھ بات نہیں کرتے، بس اللہ کا جو حکم ہو گیا اسی پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک بار ہمارے پیر و مرشد کو پتہ چلا کہ کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تو ان کی زیارت کے لیے گئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.